اللہ نے آج تک کسی گناہ میں اتنی پاور، اتنی لذت نہیں رکھی کہ انسان اس کے اوپر قائم رہ سکے، کسی گناہ میں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، لذت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، مگر اللہ نے اس کی ٹینڈنسی توڑنے کے لیے کہ ہمیشہ وہ گناہ قائم نہ رہے، اس کے اندر معاملہ یہ رکھا ہے کہ وہ لذت ملتی ہے مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ لذت حاصل کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ لذت ملے گی، اس کے بعد اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، آہستہ آہستہ وہ لذت کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ بہت مختصر دور کے لیے اللہ نے ٹائم کے لیے وہ آپ کی وہ رکھی ہے گناہ کی لذت، اس کے بعد فوراً ضمیر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی وقت شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ ضمیر کی وہ طاقت، وہ جو پنچنگ ہے وہ رہے، آپ مجبور ہو جائیں گے گناہ چھوڑنے پر، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، نیکی میں اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، وہ قائم رہتی ہے، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور اس کی لذت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، دگنی چوگنی ہوتی رہتی ہے۔ گناہ میں کی لذت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہمیشگی پر مجبور رکھے، بات یاد رکھیے گا، ٹھیک؟ اب آئیں تو پھر انسان ہمیشہ گناہ کرتا کیوں رہتا ہے؟ اب یہ شیطان کے اس واقعے سے میں اب اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، اس کو جس چیز نے گمراہ کیا نا، ہمارے اندر بھی وہی چیز ہے، وہ بھی فری ول والی مخلوق تھی، اس کو بھی اختیار کی آزادی تھی، ہم بھی فری ول والی مخلوق ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک چیز تھی، ایگو، انا، فالس سیلف، اس کی ہمارے اندر بھی ایگو ہے، وہ بھی نفس رکھتا تھا، ہم بھی نفس رکھتے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر روح نہیں تھی، روحانی وجود نہیں تھا، ہمارے اندر ہے۔ تو بات کو سمجھیے کہ وہ پھر کون سی شے ہے جو ہمیں ہمیشہ گناہ پر مجبور رکھتی ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، صرف اور صرف ایک چیز ہے جو ہمیں گناہ پر مجبور رکھتی ہے، کرنے پر مجبور رکھتی ہے، اور وہ ہے جسٹیفیکیشن، عذر تراشنا۔ ہم اپنے گناہ کو جسٹیفیکیشن دے کر ضمیر کو خاموش کر دیتے ہیں۔ یہ جسٹیفیکیشن ہے جو آپ کے اس اتنے زبردست سسٹم کو میوٹ کر دیتی ہے۔ مرتا نہیں ہے ضمیر، کبھی بھی نہیں مرتا، اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کی آواز کو میوٹ کر دیتی ہے۔ پیچھے سے ریل چل رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، مگر آپ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ اب وہ پنچنگ رک گئی، اب وہ کہہ لیں کہ وہ جو بے چینی تھی، بے اطمینانی تھی، نیند کا اڑنا تھا، یہ رک گئی۔ ایک دفعہ 2 دن آپ آرام سے سوئے، اب آپ نے اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اب وہ صحیح غلط کا معیار ہی سارا خراب ہو گیا۔ شیطان کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے نا، وہ یہ نہیں، اس کا یہ ٹاسک نہیں ہے کہ انسانوں کو گناہ کرنے پہ مجبور کرے، بات یاد رکھیے گا، اس کا یہ ٹاسک نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ کرنے سے روک دے، یہ ٹاسک ہے ہی نہیں اس کا۔ اس کا اصل ٹاسک یہ ہے کہ یہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرے گا۔ اس کو میں نے توبہ کی طرف نہیں لے کے جانا، کیونکہ شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ اس سے بھی تو یہی غلطی ہوئی نا، گناہ کیا، اٹس اوکے، اللہ نے اس کو پورا موقع دیا، اس نے گناہ کے بعد توبہ نہیں کی، اور یہی اس کا ٹاسک ہے۔ اس کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ گناہ کے ذریعے سے آپ کو گناہ کروا کے آپ کو توبہ سے دور کر دے، اور عبادت کروا کر آپ کو اخلاص سے دور کر دے۔ جس عبادت میں ریاکاری شامل ہوگی وہ تو آپ سے عبادت کروائے گا کہ اس نے ریاکاری کرنی ہے تو اس سے عبادت کرواؤ، اس نے توبہ نہیں کرنی، اس سے گناہ کرواؤ۔ اس کے اس مقصد کو سمجھیے، اس کے اس ٹاسک کو سمجھیے۔ اس کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اندر کمزوریاں ہیں جس کا فائدہ ابلیس اٹھا رہا ہے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے گھر کا بھیدی ہمیں ڈھانے پہ، ہماری لنکا ڈھانے پہ تلا ہوا ہے۔ شیطان تو صرف اس کو ٹریگر کرتا ہے، یہ ہمارے ویک پوائنٹ سے جو اللہ تعالیٰ اس قصہ آدم ابلیس کے ذریعے سے سمجھا، اس کو پتہ چل جائے نا کہ اس گناہ کے بعد انسان نے لازمی توبہ کرنی ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ آپ سے گناہ چھڑوائے گا۔ اس کو پتہ چل جائے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے گا، وہ آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گا، پوری کوشش کرے گا گناہ نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے گناہ کے بعد توبہ کرے گا اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا۔ اور اسے پتہ چل جائے نا کہ اس عبادت کے ذریعے سے یہ بہک جائے گا، خدا کی قسم وہ آپ کو عبادت کروائے گا۔ اس کا بھی واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ، یاد رہا تو۔ اس کو پتہ چل جائے جس عبادت کے ذریعے سے بھٹک جائے گا، بہک جائے گا، اس سے وہ سجدے کرواتا ہے، اس سے وہ عبادت کرواتا ہے۔ یہ اس کا ٹاسک ہے۔ یہ ٹاسک کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی کور ہے، ہمارے اندر کے وہ ویک پوائنٹس ہیں جس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کو بلیم مت کیجئے،
اس کو بلیم کیجئے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ قرآن سارے کا سارا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے کہ اپنی دیواریں اتنی مضبوط کر لو کہ وہ حملہ نہ کر سکے۔ فرض کیجئے شیطان نہ بھی ہو تب بھی یہ نفس ایسے ہی کرے گا، یہی کچھ کرے گا، بلکہ اس سے زیادہ شدت سے کروائے گا۔ اور شیطان کی صورت میں تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کون سے ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، ورنہ ہم خود ہی اس کو کھوجتے رہتے، خود ہی اس کو تلاشتے رہتے، کتنا ٹائم لگ جاتا، کتنے ہم سے غلطیاں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔